انہوں نے یہ بتایا تھا کہ قیاس مخالف کا دفع کیسے ہم کریں گے، تو اس سلسلے میں بتایا تھا کہ علت کی دو قسمیں ہیں، علت طردیہ، علت مؤثرہ، اور علت کی ان دونوں قسموں میں سے ہر قسم پر وہ قسم کے دفع کرنے کے طریقے ہیں۔ علل طردیہ کے دفع کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ کیا طریقے ہیں؟ ایک بتایا تھا قول بموجب العلہ، پھر دوسرا طریقہ ممانعہ، تیسرا بیان فساد وضع، چوتھا مناقضہ۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں اما القول بموجب العلہ، رہا قول بموجب العلہ یعنی مخالف کی علت کا جو موجب ہے اسی کا مستدل کیا کر لے؟ قول کر لے۔ ابھی مثال آپ کے سامنے جب آئے گی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مخالف نے جس قیاس کو پیش کیا ہے اور اس قیاس کے حکم کی جس کو علت قرار دیا ہے، اس علت کا جو موجب ہے اس موجب کو خود جو ہے یہ مستدل تسلیم کر رہا ہے، اس کا وہ خود بھی وہ قائل ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب مستدل بھی اس کا قائل ہے تو پھر جو ہے دونوں میں اختلاف کہاں سے؟ وجہ اختلاف ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ قول بموجب العلہ کا معنی یہ ہوتا ہے التزام ما یلزمہ المعلل بتعلیلہ۔ معلل سنات یہاں پر بھی مخالف لے لیں کیونکہ اسی کو نہ دفع کرنا ہے، اور ہم مجیب ہوں گے، بعض دن میں آگے وسائل ہوں گے۔ معلل اپنی تعلیل کے ذریعے جس چیز کا التزام یا معلل کی تعلیل سے معلل پر جو چیز لازم آ رہی ہے، فرماتے ہیں خود اسی کا کیا کر لینا؟ التزام کر لینا۔ اس کی مثل قولہم، جیسے شافعیہ کا رمضان کے روزے کے بارے میں یہ کہنا، کیا کہنا؟ انہو صوم فرض، کہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ فرض ہے۔ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض کا روزہ ہے۔ فلا يتعدى الا بتعیین النیت، تو جب تک فرض معین کی نیت نہیں کریں گے تب تک وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ان کا کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا رمضان صوم فرض، بعض میں آگے تو فرضیت کو انہوں نے علت قرار دے دیا، کس چیز کے لیے؟ تعیین نیت کے لیے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں یہ کہنا کہ رمضان کا روزہ یہ روزہ فرض ہے، فلا يتعدى الا بتعیین النیہ، لہذا وہ فرض معین کی نیت کے بغیر ادا نہ ہوگا۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ نیت، تعیین نیت ایک حکم ہے جس کی علت انہوں نے کس چیز کو قرار دے دیا؟ فرضیت کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ فیقال لہم، تو اب ان سے یعنی شافعیہ سے کہا جائے عندنا لا یصح الا بتعیین النیہ، کہ ہمارے نزدیک بھی رمضان کا روزہ یہ معین یعنی فرض معین کی نیت کے بغیر جو ہے صحیح نہیں۔ آپ بتائیں، ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یصح الا بتعیین النیہ، اور وہ بھی کیا کہہ رہے تھے؟ لا يتعدى الا بتعیین النیہ۔ بات نہیں سمجھ آ گئی؟ علت کیا تھی؟ صوم فرض ہے، فرضیت کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ علت قرار دیا ہے، اور اس علت کا موجب کیا ہے؟ لا يتعدى الا بتعیین النیہ۔ وہی ہم بھی تو کہہ رہے ہیں لا یصح الا بتعیین النیہ۔ تو گویا معلل کی تعلیل سے
جو لازم آ رہا ہے باز میں آگی ہم اسی کا کیا کر رہے ہیں التزام کر رہے ہیں. گویا معلل کی تعلیل سے جو علت حاصل ہو رہی ہے وہ علت جس چیز کا ایجاب کر رہی ہے اس علت کا جو موجب ہے ہم بھی اس سے کہ کیا ہیں فرضیت کو انہوں نے بھی علت مانا فرضیت کو ہم بھی اور موجب ان کے ہاں بھی وہی موجب ان کے ہاں بھی فرض معین نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا اور ہمارے ہاں بھی وہ فرض معین یہ معین نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا. فرق کیا ہے بات سمجھ آ گئی. یہاں سے اب سنیے وَإِنَّمَا نُجَوِّزُهُ صرف ہم صوم رمضان کو جائز قرار دیتے ہیں بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ کسی نے اتنا صرف کہا نویت ان اصوم للہ تعالی صرف اتنا کہا یہ نہیں کہا نویت ان اصوم للہ تعالی من شہر رمضان ھذا یہ نہیں کہا بصوم غد نویت من شہر رمضان للہ تعالی صرف اتنا کہا نویت ان اصوم للہ تعالی. نہ اس رمضان نہ اس رمضان نہ کل سے فرق ہوتا ہے نا. تو اس بات دن میں نیت کرے تو اس کا حکم الگ ہوگا اور رات ہی میں نیت کرے تو غدن وغیرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. نیتوں کا لوگ سمجھتے نہیں ہیں. نیت غدن جب رات میں کریں گے تو غدن نیت عموماً وہ لوگ پہلے ہی کراتے ہیں تو وہ غدن ان کو کہنا ہی کہنا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی نے نویت ان اصوم کہا واضح میں آگے صرف اتنا کہا فرض معین کی نیت یہاں پر نہیں کہا کہ اس رمضان یا اس رمضان آج یا کل کچھ نہیں کہا. ہمارے یہاں روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. انما نجوزہ ہم صوم رمضان کو فرض رمضان کے روزے کو جائز قرار دیتے ہیں بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ مطلق نیت صوم کے ذریعے بناءً علی انہ تعیین اس بنیاد پر کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رمضان کے اندر ادائے رمضان کے اندر مطلق جو ہے نیت کرنا یہ بھی کیا ہے تعیین ہے. مگر اگرچہ بندے کی جانب سے تعیین نہیں مگر یہ تعیین من جانب شارع ہے. شارع کی طرف سے کیا ہے یہ تعیین ہے. اس لیے کہ شارع نے خود ارشاد فرمایا حدیث مشہور ہے اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان. جب شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا تو روزے رمضان کے سوا اب کوئی روزہ ہے ہی نہیں. گویا شارع نے اس مہینے کو خاص فرما دیا معین فرما دیا ہے ادائے رمضان ہی کے روزے کے لیے. لہذا اب یہ تعین جو ہے خود کافی ہے شارع کی طرف سے ہمارے لیے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے تو اسی کو فرماتے ہیں. دیکھا آپ نے فرماتے ہیں کہ اب انما نجوزہ بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ علی انہ تعین صرف ہم روزے رمضان کو جائز قرار دیتے ہیں مطلق نیت کے ذریعے اس طور پر کہ مطلق نیت بھی کیا ہے یہ تعین ہے. گویا تعین کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک تعین وہ ہے جو بندے کی جانب سے ہو اور ایک تعین وہ ہے جو شارع کی جانب سے ہو. جب بندے نے نیت کر لی تو تعین من جہت العبد ہو گیا اور بندے نے روزے کی نیت نہیں کی مگر معین نہ کیا تو یہاں پر شارع کی طرف سے کیا ہے تعین ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے کے علاوہ روزے نفل کی کسی اور واجب کی بھی وہ نیت کرے تو روزہ اس کا ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے حکم شارع کا وہ کیا ہے پابند ہے. اس کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. وَأَمَّا الْمُمَانَعَةُ قیاس مخالف کو دفع کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے ممانعہ جس کو منع بولتے ہیں لا نسلم والا. فرماتے ہیں ممانعت ہے فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. ممانعت کی تعریف یہ ہے کہ سائل کون سائل وہ دلیل کے چاہے تمام مقدمات کو منع کر دے
یا بعض مقدمات کو منع کر دے، چاہے مقدمات معینہ کو معین کرے، چاہے تفصیل کے ساتھ وہ منع وارد کرے یا بلا تفصیل کے۔ مناظرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ اسی کی اصطلاح ہے ممانعات۔ تو ممانعات کہتے ہیں کہ سائل دلیل کے تمام یا بعض مقدمات معینہ کو یا غیر معینہ کو تفصیل کے ساتھ یا بلا تفصیل کے وہ منع کرے۔ اب جب سائل منع کرے گا تو اب ظاہر سے بات منع کا جواب تو بہرحال دینا ہی پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ممانعات جس کی یہ تعریف ہے، اس ممانعات کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں استقراء کے اعتبار سے۔ ایک ممانعت فی نفس الوصف، ممانعت نفس وصف کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ سائل منع کرتے وقت یہ کہے کہ اے مستدل، جس وصف کو آپ حکم کی علت قرار دیتے ہو، بات نہیں ذہن میں آ گئی، ہم اس وصف کو حکم کی علت مانتے ہی نہیں، حکم کی علت اس کے علاوہ کوئی اور وصف۔ تو ممانعت فی نفس الوصف کا مطلب یہ ہو گیا، سائل یہ کہے ان الوصف الذی تدعیہ ایہا المستدل انہ علت للحکم موجود فی المتنازع فی، یعنی حکم کی علت جس وصف کو آپ قرار دیتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ وصف جو ہے اس حکم متنازع فی کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال ذکر کی، انہوں نے نہیں ذکر کی، آپ نامی میں دیکھ لیجئے، اس میں ذکر کیا، مثلا مستدل یہ کہے مسح راس، مسح ہے، سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا مسح ہے۔ فَيُسَنُّ تَسْلِيسُهُ، تو اب 3 بار مسح کرنا مسنون ہوگا۔ امام شافعی اپنی دلیل یہی نہ پیش کرتے ہیں، کل استنجا، یہ قیاس کرتے ہیں استنجا کے اوپر، جیسے استنجا کہ وہاں پر 3 پتھر سے استنجا کرنا یہ کیا ہے؟ مسنون۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی۔ تو اب تسلیس مسح راس کی مسنونیت کا قیاس انہوں نے کس پر کیا؟ تسلیس الاستنجا بثلاثت احجار پر۔ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہاں پر ہمیں دکھانا یہ ہے کہ اس حکم کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے جس وصف کو حکم کی علت قرار دیا ہے، آیا وہ وصف یہاں پر موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اگر وہ وصف ہے تو بلا شبہ وہ تسلیس کی مسنونیت کے لیے علت بن جائے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ مستدل نے جب یہ کہا تو اب اس منع کو ہم اس طور پر دفع کریں گے، امام شافعی کے اس منع کو اس طور پر دفع کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مقیس علیہ، جسے آپ نے استنجا کو قرار دیا ہے، اس کے اندر یہ علت جو ہے موجود نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس مسح کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس مسح کے بارے میں آپ کیا کہا؟ مسح راس کیا ہے؟ مسح ہے۔ مسح راس کیا ہے؟ مسح ہی کو نہ علت قرار دیا ہے، مسح راس مسح ہے، تو اس میں تسلیس مسنون ہوگی، جیسے استنجا یہ کیا ہے؟ مسح ہے، تو یہ یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ تسلیس مسنون ہے وہاں پر، تو اسے یہاں پر کیا ہوگی؟ مسنون۔ یہ مسح کو نہ مسح قرار دیا ہے، مسح یہاں بھی ہے، مسح یہاں بھی ہے، تو جیسے یہاں پر جو ہے وصف مسح ہے تسلیس مسنون ہے، تو وہی وصف مسح یہاں پر بھی پایا گیا، تو یہاں پر بھی تسلیس مسنون ہے۔ ہم مقیس علیہ کے اندر دکھاتے ہیں کہ وہاں جو مسح ہے وہ مسح یہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ جس مسح کو آپ تسلیس کی علت قرار دیتے ہیں استنجا کے اندر، وہ مسح موجود ہے، وہ وصف موجود ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَإِنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ تَطْهِيرٌ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، استنجا نام کس چیز کا ہے؟ نجاست حقیقیہ سے تطہیر کا نام ہے، اور مسح جو ہے نجاست حقیقیہ سے تطہیر کا نام نہیں ہے۔ دونوں الگ الگ کی۔ استنجا کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنے کو،
اور مسح کے اندر نجاست حقیقیہ سے تطہیر ہے کیا؟ نجاست حکمیہ سے، ورنہ اگر مسح ہی کافی ہو، پیشاب کر لیا مسح کر لیا ہو جائے گا، بات ذہن میں آ گئی، استنجا کر لیا سر کا مسح کر لیا، طہارت حاصل ہو گئی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو دیکھا آپ نے کیا دکھایا، یعنی جس وصف کو آپ حکم کی علت قرار دیتے ہیں، ہم اس وصف کو مقیس علیہ کے اندر موجود پاتے ہی نہیں۔ آپ نے مسح کو نہ علت قرار دیا تھا۔ چلیے ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی ایک حصہ اندر نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ وفی صلاحہ للحکم، ممانعت کی دوسری قسم ہے کہ وہ منع کرے فی صلاح الحکم، وہ وصف حکم کا کیا ہو، صالح ہو۔ مثلا سائل جو ہے کہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وصف کیا ہے، موجود ہے مقیس علیہ کے اندر جو آپ مقیس میں دکھلاتے ہو، مگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ وصف جو ہے علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے امام شافعی کا اس بات ولایت علی البکر کے اندر کہنا، پڑھ چکے ان کے ہاں باقرہ کے اوپر ولایت اجبار حاصل ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، صغر جو ہے ولایت اجبار کی نہ علت ہے۔ تو امام شافعی باقرہ کے اوپر اس بات ولایت اجبار کے بارے میں استدلال کرتے ہیں، انہا بکر، یہ کیا ہے، باقرہ ہے، بکر کی صفت سے متصف ہے، جاہلۃ بامر النکاح، اسے نکاح کا جو معاملہ ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ پردہ نشین خاتون ہونے کی وجہ سے، پردے کی پابند، حجاب کی پابند ہونے کی وجہ سے مردوں سے اس کا اختلاط ہو نہ پایا، فیولی علیہا، تو اس کے اوپر کسی نہ کسی ولی کو بہرحال ولایت حاصل ہوگی۔ ان کے نزدیک امام شافعی کے ہاں ولایت اجبار کی علت کیا ہے، وصف بکارت ہے، سمجھ گئے؟ اب ہم کہتے ہیں لا نسلم ان وصف البکارت صالح للعلیہ، بکارت کی صفت یہ علت بننے کی صلاحیت رکھے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک دوسرے مقام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وصف بکارت موجود ہے مگر اس کا اثر یہاں پر ظاہر نہ ہو۔ اس سے بات ذہن میں آگے، اگر وہ علت ہوتی، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس بات ولایت کی جو وصف صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے کیا، وصف صغر ہے، کیا ہے، وصف صغر ہے، نابالغ ہونا ہے، لہذا باقرہ بالغہ ہے، کیا ہے، باقرہ بالغہ ہے، اس پر ولایت اجبار حاصل ہوگی، ولایت اجبار حاصل ہوگی، اس مقام پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بکر جو ہے یہ علت نہیں ہے اس بات ولایت کی۔ تیسری قسم ممانعت کی، ممانعت فی نفس الحکم، کیا مطلب، یعنی ہم مانتے ہیں کہ وصف موجود ہے، وصف حکم کا صالح بھی ہے، مگر ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اس وصف کا حکم یہی ہے بلکہ حکم کوئی اور شے ہے۔ جیسے شافعیہ نے تسلیس مسح راس کے اندر یہ کہا، کیا کہا، انہو رکن، مسح کیا ہے، ایک رکن ہے، مسح کیا ہے، وضو کا ایک رکن ہے، لہذا اس کی تسلیس مسنون ہوگی کالوجہ، جیسے چہرہ کا دھونا یہ بھی کیا ہے، ایک رکن ہے، تو اس کی تسلیس کیا ہے، تسلیس غسل مسنون ہے کہ نہیں مسنون ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے تسلیس کی علت رکن کو قرار دیا، گویا 3 بار مسح کرنا اس لیے مسنون ہے کہ مسح ایک رکن ہے، تو یہ ایسے ہی 3 بار کرنا مسنون ہوگا جیسے کہ چہرے کا دھونا ایک رکن ہے، 3 بار دھونا ہم بھی کیا کہتے ہیں، مسنون مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر رکن ہی ہو، کیا ہو، اگر رکن ہی علت ہو تو نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سب کو 3 بار کرنا چاہیے، 3 بار رکوع کرو، 3 بار سجدہ کرو، 3 بار قیام کرو،
3 بار قرات کرو تب مسنونیت ادا ہوگی. اگر 3 بار مسا کی مسنونیت قلت ہو رکنیت ہو تو سارے ارکان 3 بار ادا تاکہ سنت طریقے سے نماز ادا ہو جائے. سمجھا آپ نے نہیں سمجھا؟ تو کہتے ہیں علت شافعیہ کے نزدیک رکنیت ہے اور حکم کیا ہے؟ تثلیث ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تثلیث آپ نے حکم تثلیث کو قرار دیا ہے، فرماتے یہ نہیں ہے بزمگی بل الاکمال بعد تمام الفرض. بزمگی فرض کے مکمل ہونے کے بعد، پہلے فرض مکمل ہو اس کے بعد پھر اکمال نہ کیا جاتا ہے، اکمال طہارت کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ایک بار جو ہے جسم کے ہر حصے پر یا اعضائے اربعہ کے سارے حصے کے اوپر پانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد نہ اکمال کیا جائے گا، یہ نہ مسنون ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم و تثلیث نہیں ہے بلکہ تمام فرض کے بعد اکمال جو ہے یہ مسنون ہے. لہذا جب پورا چہرہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دھو لیا تو اب 3 بار دھونے کی طرف جو ہے اب رجوع کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اسے 3 بار جو دھویا جائے گا کس کے لیے؟ وہ اکمال کے لیے. لہذا اگر 3 بار دھونے سے بھی اکمال نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا کیا جائے گا؟ اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسح ہے، یہ کسی شخص نے کیا کیا؟ مسح راس کیا اور وہاں پر ربع راس کی مقدار کیا ہے؟ فرض ہے ہمارے نزدیک، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک بال کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو کمال مسح یہ ہے ہمارے یہاں پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ نہ مسنون ہے. کیا مسنون ہے؟ تو اب معلوم یہ ہوا کہ محل فرض کا اکمال کیا ہے؟ محل فرض کا اکمال، محل فرض کا استیعاب یہ مسنون ہے، نہ یہ کہ تثلیث. اسی طریقے سے فرماتے ہیں فی نسبت ہی الی الوصف، یہ چوتھی قسم معنات کی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حکم جو ہے وہ اسی وصف کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ حکم کسی اور وصف کی طرف منسوب ہے. جیسے اسی مسئلے مذکورہ مسح راس میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ غسل کے اندر تثلیث یہ منسوب رکنیت کی طرف ہے. کیا مطلب؟ یعنی تثلیث غسل کی علت رکنیت ہو. تثلیث غسل ایک حکم نہ ہے، اس حکم کا کی علت کیا ہو؟ وہ رکنیت ہو. اس حکم کا وصف رکنیت ہو، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ تثلیث غسل رکنیت کی طرف منسوب ہو، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی دلیل وہی جو ہم نے پہلے آپ کو بتا دی تھی کہ اگر رکنیت علت ہو تو نماز میں قیام ہے، قرات ہے، یہ رکن نماز ہیں، تو ان کو بھی 3 بار کیا ہونا چاہیے؟ مسنون ہونا چاہیے. معذرت آگے. اسی طریقے سے مزمزہ اور استنشاق غیر نماز کے اندر ہیں، کیونکہ ان کی تثلیث تو مسنون ہے مگر یہ دونوں رکن ہیں وضو کے اندر. اگر تثلیث کی علت رکنیت ہو تو اب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ 3 بار مسنون نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مزمزہ استنشاق یہ رکن ہے ہی نہیں. بات ختم ہو گئی. اما فساد الوضع، رہا فساد وضع. فساد وضع کا مطلب یہ ہے کہ کون الوصف فی نفسہ عابیا عن الحکم ومقتضیا لجدی. کیا مطلب؟ یعنی وصف فی نفسہ یہ حکم سے کیا ہو؟ مانے ہو، اور اس حکم کی جو ضد ہے اس کا وہ موجب و مقتضی. وہ اس طور پر کہ کسی نص یا اجماع کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ وصف جو ہے اس حکم کی علت نہیں ہے بلکہ اس حکم کی جو نقیض ہے اس کی علت ہے. لہذا
اب جب مستدل کے اوپر یہ سوال پیش کیا جائے گا تو اب ایسی صورت میں وہ یہی کہے گا آگے کیا کہ آپ جس وصف کو حکم کی علت قرار دے رہے ہیں یہ وصف خود جو ہے اس حکم سے مانے ہے اور اس حکم کی نقیض اور جو ضد ہے اس کا وہ مقتضی ہے۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ یہ وصف اس حکم کی علت نہیں ہے، گویا اس وصف کو وضع کرنے میں حکم اس بات حکم کے لیے فساد پایا جا رہا ہے۔ فَمِثْلُ تَعْلِيلِهِمْ اس کی مثال پیش کرتے ہیں جیسے شافعیہ کا تعلیل کرنا، فَمِثْلُ تَعْلِيلِهِمْ جیسے شافعیہ کا تعلیل کرنا ایجاب فرقت کے لیے بے اسلام احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کوئی ایک جب اسلام لے آئے تو اسلام لے آنے کے بعد دونوں لے آئے تو بات اچھی ہے، اگر کوئی ایک اسلام لایا ایک اسلام نہیں لا رہا ہے تو ایسی صورت میں ایجاب فرقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں احد الزوجین کے اسلام کے وقت ایجاب فرقت کے لیے ان کا تعلیل کرنا، اسی طریقے سے ابقاء نکاح کے لیے مع ارتداد احدہما زوجین میں سے کسی ایک کے مرتد ہوتے ہوئے، زوجین میں سے کوئی ایک اگر مرتد ہو گیا تو مرتد ہوتے ہوئے ابقاء نکاح کے لیے ان کا تعلیل کرنا وہ کیا ہے؟ فاسد۔ تو گویا شافعیہ نے ایجاب فرقت کی جو علت قرار دی ہے اس چیز کو اسلام کو، کس کو؟ اور ابقاء نکاح کی علت انہوں نے جس چیز کو قرار دیا ہے وہ کس چیز کو؟ ارتداد کو۔ حنفیہ کہتے ہیں اسلام ایجاب فرقت کے لیے آیا ہے، اسلام ایجاب فرقت کے لیے آیا ہے، اور ارتداد جو اعلیٰ قسم کا سنگین جرم ہے کیا وہ نکاح کے ابقاء کی علت بن سکتی ہے؟ کیا وہ انسان کے حق کی حفاظت اور عصمت کی اس میں صلاحیت ہوگی؟ فرماتے ہیں جیسے شافعیہ کا ایجاب فرقت کی علت قرار دینا اسلام احد الزوجین کو اور ابقاء نکاح کی علت قرار دینا احد الزوجین کے ارتداد کو، فَإِنَّهُ فَاسِدٌ فِي الْوَضْعِ کیونکہ اس کی وضع ہی کے اندر کیا ہے؟ فساد ہے۔ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَصْلُحُ قَاطِعًا لِلْحُقُوقِ اگر اسلام زوجین کے مابین فرقت کو واجب کرے تو گویا اب یہاں پر زوجین کے جو حقوق ہیں، حق زوجیت ہو، اس کو منقطع نہ کرنا لازم آئے گا۔ فرماتے لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَصْلُحُ قَاطِعًا لِلْحُقُوقِ اس لیے کہ پہلی صورت میں اسلام یہ حقوق زوجین کو منقطع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَالرِّدَّةُ لَا تَصْلُحُ عَفْوًا اور ارتداد کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ وہ عفو کی کیا ہو؟ صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو ہم معاف قرار دے دیں اور اس کے ہوتے ہوئے نکاح کو ہم کیا رکھیں؟ باقی رکھیں۔ فرماتے ہیں وَالرِّدَّةُ لَا تَصْلُحُ عَفْوًا اگر ہم نکاح کو ارتداد کے ساتھ باقی رکھیں، جو ارتداد یہ منافی نکاح ہے تو لازم یہ آئے گا کہ ہم نے ارتداد کو گویا معرض عفو کے اندر، معرض عدم کے اندر رکھا، اس لیے تاکہ نکاح کا حکم کیا رہے؟ باقی رہے، اور حکم نکاح کے اوپر ارتداد کا کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ گویا ہم نے اس کو معرض عدم کے اندر، درجہ صفر کے اندر کر دیا کہ حکم نکاح پر اس سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہو گئی نا۔ فرماتے ہیں فساد کی علت بیان کر دی نا کہ اسلام وہ حقوق کو منقطع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ حقوق کی عصمت کے لیے، حقوق کے ابقاء کے لیے آیا ہے۔ اگر ارتداد کو ہم ابقاء نکاح کی علت قرار دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ارتداد کے ہوتے ہوئے بھی، اس جرم کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا رہے؟ نکاح باقی رہے۔ گویا ارتداد سے کوئی اثر نہیں پڑا، گویا ارتداد معرض صفر میں، معرض عدم کے اندر، معرض عفو کے اندر ہو۔
ارتداد سے کتنی چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ آج حالات کے اختلاف کی وجہ سے اس حکم کے اندر جو ہے ہمارے متاخرین فقہاء نے یہ فرمایا کہ ارتداد زن سے کیا نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گی؟ آپ اصل مذہب کے اعتبار سے تو یہی دیکھیں گے ارتداد زن سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، مگر آج فقہاء فرماتے ہیں کہ عورتیں طویل اللسان، زبان دراز ہو چکی ہیں اور وہ شوہروں کی نافرمانیاں حد سے زیادہ رونما ہو چکی ہیں اور اسلام کے خلاف جرأت و جسارت اور کلمہ اسلام، کلمہ ایمان سے ناشنائی ان کے اندر عام طور پر پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے زمانے کے حالات کے پیش نظر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ محض ارتداد زن سے وہ فسخ نکاح کا حکم نہیں دیا جاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ کوئی عورت جو ہے شادی کے بعد جو ہے یہی حرکت کرے گی، شوہر اس کے پیچھے گھومتا رہے گا، پھر رجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں کے حاکم ہیں، پھر حاکم نہ ہو جائے گی اور یہ ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔